السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ویڈیو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا عذاب آیا تھا۔ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اس ویڈیو میں بنے رہیے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 26 میں ہے۔ پس لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور زغر کے علاقے صدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ صدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے صدوم، عموریہ اور آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب صدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈھے اور مرغے لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی قبیح برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بدکرداری کو عیب سمجھنے کے بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو اور اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 161 سے 166 ہے۔ جب انہیں ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا
کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر چکے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، تم جس شخص کو بھی قوم لوط والا عمل بدفعلی کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب وعظ و نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیں، ہم پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 167 ہے، قوم لوط نے کہا، اے لوط، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں وعظ و نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا اور قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 30 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 169 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار، جو یہ کام کر رہے ہیں اس معاشرہ سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری بھی دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی لوط بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے لوط اور ان کے خاندان کے، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہوگی۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 31 سے 37 ہے، ابراہیم نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے یعنی فرشتوں نے جواب دیا، ہم ایک مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے ٹھیکرے نما پتھر برسائیں جو حد سے گزر جانے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔
بس اس بستی میں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا ہے، بس ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا، اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر سدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈرے کہ ان کی بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی اسی فکر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا، جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 33 سے 35 ہے۔ پھر جب ہمارے قاصد فرشتے نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو میں اپنی قوم کی بدفعلی سے کیسے بچاؤں گا۔ قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیے اور نہ ہی غمزدہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 67 سے 71 ہے۔ اور شہر سدوم والے لوط علیہ السلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے بدکاری کی نیت سے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے یعنی قوم لوط نے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 79 سے 80 ہے۔ انہوں نے یعنی قوم لوط نے جواب دیا، اے لوط، تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور تم تو ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ لوط نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائے، کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سدوم شہر کی طرف اکیلے ہی بھیجا تھا، ان کا وہاں کوئی کنبہ قبیلہ اور خاندان نہیں تھا، اور بیوی بھی کافرہ تھی۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں
सिद्दूम से हिजरत कर गए। आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने आप अलैहिस्सलाम के साथ चलने से इनकार कर दिया। आखिरकार जब रात का आखिरी हिस्सा आया, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से किए हुए वादा के मुताबिक एक ज़ोरदार चीख भेजी, जिसने कौम लूत के दिल हिला कर रख दिए। फरिश्तों ने उन्हें ज़मीन से उठाकर आसमान की तरफ बुलंद किया और पलटा कर दोबारा ज़मीन की तरफ फेंक दिया। फिर इन पर निशान ज़दा मखसूस पत्थरों की बारिश बरसाई, जिससे वो तबाह व बर्बाद हो गए। इस वाक़या को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में आने वालों के लिए इबरत बना दिया। सूरह हिज्र की आयत नंबर 65 से 66 है। फरमाने इलाही है, जब रात का कुछ हिस्सा बाकी रह जाए तो आप अपने ख़ानदान यानी ईमान वालों को लेकर यहाँ से निकल जाइए और आप इन यानी अपने ख़ानदान के पीछे चलिए और तुम सब लोगों में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे और जहाँ जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है वहाँ चले जाइए। हमने इसे यानी लूत अलैहिस्सलाम को अपना ये फ़ैसला सुना दिया कि सुबह होते ही इन मुजरिमों की जड़ काट दी जाएगी। सूरह हूद आयत नंबर 81 से 83 है। फरिश्तों ने आपको परेशान देखकर कहा, ए लूत, बेशक हम आपके रब के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ आप पर हाथ नहीं डाल सकते। बस आप अपने घर वालों यानी मोमिनीन को लेकर अपनी बस्ती से रात गए निकल जाएं। आप में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे सिवाय आपकी बीवी के, इसलिए कि इसे भी वही अज़ाब पहुँचने वाला है जो इन सबको पहुँचेगा। यकीनन इनके अज़ाब का मुकर्ररा वक्त सुबह है, क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म यानी अज़ाब आ पहुँचा तो हमने इस बस्ती को उलटकर इसके ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और इन पर तह बतह कंकरीले पत्थर बरसाए, जिनमें से हर पत्थर पर तुम्हारे रब की तरफ से निशान लगे हुए थे और वो बस्ती इन जालिमों से कुछ भी दूर नहीं है। कौम लूत को हलाक करने के बाद अल्लाह ताला ने इन बस्तियों की जगह एक बदबूदार झील बहर मैयत के नाम से बना दी, जिसके पानी और इर्द गिर्द की ज़मीन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से इसकी अज़मत, कुदरत और इसकी पकड़ की एक निशानी है। समझदार लोग कौम लूत के अंजाम से सबक हासिल करते हुए इन बुराइयों यानी हम जिन्स परस्ती वगैरह से बचते हैं जो इनके अंदर मौजूद थी, जबकि बेसमझ लोग इन जराइम का इर्तिकाब करके अपने आप को अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बना लेते हैं, जिनकी वजह से कौम लूत हलाक हुई। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब को इन जराइम से बचने की तौफीक अता फ़रमाए जो कौम लूत की हलाकत का सबब बना और हमेशा हम पर अपनी रहमत का नुज़ूल फ़रमाए, ताकि हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी खुशहाली में गुज़रे और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब हो। अल्लाह ताला की रहमत के हुसूल के लिए ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत, जिसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, मैं आपकी रहमत का तलबगार हूँ, मुझे एक लम्हा के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना और मेरे तमाम मामलात दुरुस्त फरमा दीजिए। आपके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है।